بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الامی رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انسان ہر طرح کی مشکلات کا شکار نظر آتا ہے، معاشی حالات ہوں یا کسی بھی قسم کے معاملات ہوں تو انسان کسی نہ کسی کشمکش کا شکار نظر آتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت سے اور اس کے معاملات سے ہم دوری اختیار کر لیتے ہیں، ہم نماز سے، قرآن سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ان کے اندر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی اولاد کی وجہ سے، کبھی کاروبار کی وجہ سے، کبھی کسی معاملے کی وجہ سے، ہر معاملے کے اندر ہم پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں۔ اور اگر آج کی یہ سخت ضرورت ہے کہ اکثر بندے کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یار میں اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ بن جاؤں، اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس کا فرما بردار بندہ بن جاؤں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک جس سے راضی ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی مین نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اس کو بینک بیلنس یا اس طرح کی چیزیں یا پیسے میں فراوانی، یہ وہ ساری چیزیں یہ تو بعد کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا کام ہی جو اللہ رب العزت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا فرما بردار بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ بندہ اللہ رب العزت کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کا فرما بردار بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سورہ ہود جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے لے کر 36 سے لے کر آیت نمبر 55 تک، آیت نمبر 55 تک، جو کوئی بعد نماز مغرب ان آیات کو 3 مرتبہ پڑھے گا، صرف 3 بار ان آیات کو پڑھے گا، تو اللہ رب العزت اس کو اپنا فرما بردار بندہ بنا لے گا، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر دوسرے تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔